بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان گزارنے کے بعد آپ نے عید کی بھی تمام خوشیاں منا لی ہوں گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ بہشتی زیور آپ کے لیے ہم نے شیئر کی تھی اور اس میں کچھ ٹاپک لاسٹ کے ایسے تھے جو آپ پڑھ کر انہیں بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں، تو جو ٹاپک ہمیں صحیح لگے تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ آگے اور اسماء الحسنی سے ریلیٹڈ اور بکس شیئر کریں گے، لیکن فی الحال بیچ میں جو ہمارے کچھ ٹاپک ایسے ہیں وہ کچھ اسٹوریز کے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور یہ ایک آپ کی شخصیت اور بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ ہیں جن میں ہم اپنی شخصیت کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا تربیت۔ کچھ بچوں کی تربیت اس طرح کی گئی ہوتی ہے کہ تربیت کرنے والوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایسے ہی ایک بچے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ بات بہت پرانی ہے مگر وہ بچہ میری یادداشت میں آج بھی محفوظ ہے۔ برسوں پرانی بات ہے جب میں 13 سال کی تھی اور 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اماں نے چھوٹی عمر سے ہی کام کاج کی عادت ڈال دی تھی۔ آٹا گوندنا، روٹی بنانا کم سنی میں ہی میری ڈیوٹی میں شامل ہو چکا تھا۔ ابھی تک ہنڈیا بنانے کا کام مجھے نہیں سونپا گیا تھا۔ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جب اماں ابا بڑے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، بھابھی کے لیے نت نئے کپڑے وغیرہ بنائے جا رہے تھے۔ پہلے بچے کی شادی تھی۔ اماں ابا اپنے ارمان دل کھول کر پورے کرنا چاہتے تھے۔ دونوں صبح گھر سے نکلتے اور شام گئے لوٹتے تھے۔ اماں کی کوشش ہوتی تھی کہ ناشتے کے ساتھ ہی ہنڈیا بنا ڈالیں۔ ہنڈیا بنا کر وہ دن بھر کے کھانے پینے سے بے فکر ہو جایا کرتی تھی۔ باقی روٹی بنانا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا، کھانا کھلانا، یہ سب میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ ایک دن اماں ہنڈیا نہ بنا پائیں اور معمول کے مطابق خریداری کے لیے چل دیں۔ جاتے جاتے اتنا کہہ گئیں کہ کچھ نہ کچھ کر لینا، بھوکے نہ بیٹھے رہنا۔ اس وقت تو میں نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا، مگر بعد میں سوچنے لگی کہ کیا بنایا جائے، مجھے تو سالن بنانا ہی نہیں آتا۔ دوپہر کو نمکین پراٹھے بنائے اور ساتھ میں چائے۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے بہت شوق سے یہ دعوت اڑائی۔ دن جو ڈھلا تو خیال آیا کہ رات اماں ابا آ کر کیا کھائیں گے۔ تھکاوٹ سے اتنا برا حال ہوگا اور کھانے کو کچھ نہ ملا تو شامت بھی آ سکتی ہے۔ کچن میں جا کر دیکھنے لگی کہ کیا بنایا جا سکتا ہے۔ ایک کیبن میں دال رکھی نظر آئی تو پہلا خیال یہی آیا کہ دال چاول بنا لیتے ہیں۔ بس پھر باقی سوچوں کو پس پش ڈالتے ہوئے دال چننے بیٹھ گئی۔ اپنی عقل کے مطابق دال چولہے پر چڑھا دی، ساتھ ہی چاول چن کر بھگو ڈالے۔ شام ابا کے آنے سے پہلے دال چاول بنانے کا کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ بہت خوش تھی کہ آج اتنا بڑا کارنامہ تنہا کسی رونمائی کے بغیر انجام دے دیا، مگر دل ڈر بھی رہا تھا کہ جانے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ابا جی ابھی آ کر صوفے پر تشریف فرما ہوئے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ تھکے تھکے انداز میں فون اٹھا کر سلام کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ جی الحمدللہ سب خیریت ہے۔ جی آپ کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے تشریف لا سکتے ہیں۔ ابا جی ایک دم سیدھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم بھی چوکنا ہو چکے تھے کہ جانے کب کون آ رہا ہے۔ بیگم صدیقی صاحب آ رہے ہیں، بھائی اظہر کے دوست کہہ رہے تھے، کچھ سامان بھیجا ہے، بھائی نے وہ دینا ہے۔ اظہر ہمارے تایا جی کے جو کہ بیرون ملک رہتے تھے، میں نے کہہ دیا ہے کہ جب دل چاہے آ جائیں۔ ابا جی نے فکر مندی سے بتایا تو اماں جی بجلی کی سی تیزی سے اٹھیں۔ سارا سامان جو ابھی لایا گیا تھا اسٹور میں رکھا، کچن کا رخ کیا۔ کیا بنایا ہے؟ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ دال چاول، میں نے ڈرتے ڈرتے مختصر جواب دیا۔ اماں نے مجھے ایسے گھورا جیسے کہہ رہی ہوں آج دال چاول ہی بنانے تھے، اب مہمان کو کیا کھلایا جائے۔ ابھی امی سوچ ہی رہی تھیں کہ گوشت یا مرغی کا سالن بنا لیا جائے، اطلاعاً گھنٹی بجی۔ گھنٹی بج اٹھی، لو جی آ گئے۔ اماں سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ کوئی بات نہیں بیگم، پریشان نہ ہو، باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ ابا جی تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ صدیقی انکل کو مہمان خانے میں بٹھایا، ان کے ساتھ
ایک ساتھ 8 سال کا بچہ بھی تھا۔ ابا جی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے رہے، پانی پلایا، پھر معذرت کر کے اٹھنا چاہا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انکل نے ہاتھ تھام کر واپس بٹھا لیا۔ کچھ کھانے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں؟ ابا نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا پکایا ہے آج؟ انکل نے بے تکلفی سے پوچھا۔ وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ آج کل ہم اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ چھوٹی بیٹی گھر پر ہوتی ہے، اس نے دال چاول بنائے ہیں۔ میں آپ کے لیے کچھ باہر سے لے آتا ہوں۔ ابا جی ہکلاتے ہوئے تفصیل بیان کی۔ باہر سے کیوں لانا ہے؟ میں تو دال چاول بہت شوق سے کھاتا ہوں، ساتھ میں اچار مل جائے تو مزہ آ جائے، انکل جی نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ ابا جی عجیب کشمکش میں مبتلا کچن میں چلے آئے۔ ساری صورتحال اماں کے گوش گزار کی۔ اماں کے چہرے کا رنگ بھی فاق ہوا۔ چلو کوئی نہیں، جو بنا ہے اب لے آؤ، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ صاحب بضد ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابا جی کہہ کر پلٹ گئے۔ اماں نے پریشانی کے عالم میں کھانا اندر بھجوا دیا۔ یہ کھانا چھوٹی آپی نے بنایا ہے کیا؟ ننھے تیمور نے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے چہرے پر حیرانی کے تاثرات سجاتے ہوئے سوال کیا۔ بہت مزیدار ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ چھوٹی آپی نے بنایا اور پہلی بار بنایا ہے۔ بہت لذیذ ہیں یہ دال چاول۔ کیوں بابا؟ اس نے اپنے بابا سے تصدیق چاہی۔ ہاں واقعی، اتنی دیر سے میں بھی اسی بات پر حیران ہو رہا ہوں، دل ہی دل میں بٹیا کو داد دے رہا ہوں، انکل نے مسکرا کر کہا۔ داد ایسے نہیں دیتے بابا، آپ کو آپی کو انعام دینا چاہیے، تیمور نے مصنوعی انداز میں منہ بسورا۔ بات تو تمہاری صحیح ہے، داد دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ چلے شیخ صاحب بلائیں ہماری بیٹی کو، ہم اسے انعام دینا چاہتے ہیں۔ انکل ابا جی کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں صدیقی صاحب، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے کھانا خوشی سے تناول فرما لیا۔ ہمارے لیے یہی بڑا انعام، اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ابا جی جو حونق بنے ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں سن رہے تھے، ہڑبڑا کر رہ گئے۔ بھائی آپ کو کون انعام دے رہا ہے؟ ہم تو اپنی بٹیا کو انعام دینا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم دوبارہ آئیں اور ہمیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کھانا بنا کر کھلائے۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ ابا جی کو ان کی بات ماننا ہی پڑی۔ سو مجھے آواز دے ڈالی۔ میں نے کہا ابا جی کو کہ میں جو دروازے کے باہر کان لگائی کھڑی تھی، باتیں سننے کی عادت نہیں ہے، لیکن اس روز صورتحال کچھ ایسی تھی کہ تجسس کے مارے دروازے سے چپکی کھڑی رہی۔ جھٹ دوپٹہ ٹھیک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس بیٹی نے بنایا ہے کھانا؟ بیٹا یہاں آؤ ہمارے پاس۔ میں قدرے گھبرائی ہوئی جا بیٹھی۔ انکل نے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور انعام میری مٹھی میں دبا دیا۔ میں نانا کر کے رہ گئی۔ تیمور ستائشی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آپی آپ تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں ماشاءاللہ۔ اس نے بھی داد دینا ضروری سمجھا۔ انکل کچھ دیر مزید بیٹھے، چائے پی، ادھر ادھر کی باتیں کی اور چلے گئے۔ اماں جنہوں نے ابھی تک ہمارے تفکر کے کھانے کا نمک مرچ بھی نہیں چکھا تھا، ابا کی زبانی ساری باتیں سنی اور جھٹ سے اپنے لیے کھانا نکال کر بیٹھ گئیں۔ واہ، میری بیٹی نے تو واقعی کمال کر دیا۔ چند لقمے لینے کے بعد اماں نے میری طرف محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی طرح باری باری سب نے تعریف کی۔ میں جو اب تک داد سب کی سمیٹ رہی تھی، سوچا خود بھی کھانا کھا لیا جائے۔ کھانا کھانا شروع کیا تو اس میں مجھے کچھ خاص پن محسوس نہ ہوا۔ حیران ہوئی کہ سب کو اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے۔ میرے ذہن میں تیمور کی تصویر اور الفاظ اجاگر ہو گئے۔ یہ سب اس کے الفاظ اور تربیت کا جادو تھا۔ اس نے پہل کی، وہ جان چکا تھا کہ کھانا کسی بچی نے بنایا ہے، پہلی بار بنایا ہے۔ اس نے احسن طریقے سے سب کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ کھانا بہت مزیدار بنا ہے۔ ایک لمحے کو مجھے اس معصوم فرشتے کی طبیعت پر رشک آیا۔ کوئی عام سا بچہ ہوتا ہے تو اتنا سادہ کھانا دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا ہے، تعریف تو دور کی بات ہے۔ میں نے دل ہی دل میں تیمور کا شکریہ اور تربیت کرنے والی ماں کی عظمت کو سلام کیا
اور رغبت سے کھانا کھانے لگی۔ انکل اس کے بعد بھی ایک دو بار ہمارے گھر آئے، مگر تیمور کے ساتھ اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر آج بھی میں اس کی ممنون ہوں۔ بہت زبردست ایک اسٹوری ہے، کہانی ہے، ایک تربیت کی کہانی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اپنے چھوٹے بچے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اور جب وہ بڑے ہونے جا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ نیا نیا کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی تربیت کرنے میں کوئی جھول نہیں رکھنا چاہیے اور بچوں کو داد دینے میں کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے، اور اس سے ان کی شخصیت نکھرتی ہے اور ان کی پرورش بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور مزید کام کرنے کا اور اچھے طریقے سے کام کرنے کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کی یہ اسٹوری آج کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ اسٹوری ہم اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔